میں نے اس سے بڑا طاقتور عمل آج تک نہیں بتایا۔ یہ سینے کا راز پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، کیونکہ آج ہے 6 محرم الحرام، بدھ کا دن۔ یہ آج کے دن کا وہ سب سے طاقتور عمل ہے جو صرف ایک بار کرنے سے ایک ہفتہ یا ایک مہینہ یا 2 مہینے تک نہیں، پورا سال اس بندے کو بن مانگے ملتا ہے، پھر لاکھوں نہیں کروڑوں ملتا ہے۔ یہ عمل کرنا صرف ایک بار ہے، لیکن کرنا آج بدھ کے دن ہے۔ عمل کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، یا حی یا قیوم اور استغفار کا۔ یہ 3 کام ہے، جس نے کر لیے اس کا بیڑا پار ہے۔ وہ گھر بیٹھے بیٹھائے اس کو لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آج کے دن جو شخص اس عمل سے محروم رہا وہ بہت بڑے انعام سے محروم رہا۔ عمل کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے، لیکن سب سے بڑا عمل ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اس عمل کو یہ تصور رکھیں کہ آج کے بعد محتاجی ہمیشہ کے لیے ختم، دل آپ کا روشن، زندگی آپ کی روشن، مقدر آپ کا روشن، قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ وہ لوگ یقیناً بڑے خوش نصیب ہوں گے، کیونکہ ان کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، ان کے حالات بدل جائیں گے، ان کا بخت سنور جائے گا، قسمت سنور جاتی ہے، تقدیروں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور مبارک ان لوگوں کو جو آج یہ عمل کرنے جا رہے ہیں۔ عمل کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن سب سے بڑا مجرب عمل ہے۔ آپ یقیناً حیران ہوں گے جب یہ عمل کریں گے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا اس طرح باوضو ہے کہ قبلہ کی جانب آپ کا منہ ہو۔ عمل کے دوران کسی سے کلام نہیں، کسی سے بات نہیں کرنی، اور اپنے مقصد جو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ یا اللہ پورے سال کے لیے 1 یا 2 یا 5 یا 10 دن یا 5 ہفتوں کی بات نہیں کر، پورے سال کی بات کرنی ہے۔ نیت بھی آپ نے جو میں بتا رہا ہوں یہی کرنی ہے، یہ کرنی کہ پورے سال کے لیے خوشحالیاں عطا فرما۔ پھر آپ کی پورے سال کے لیے اللہ دعاؤں کی قبولیت فرماتا ہے۔ جو دعا مانگتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، بشرطے کہ جائز ہو، حلال ہو، ناجائز نہ ہو۔ جائز سوال آپ کرتے جائیں اور میرا رب پورا فرماتا جائے گا۔ عمل میں بتا رہا ہوں، کر آپ نے، قبولیت میرا رب فرمانے والا ہے۔ اس لیے دوستو، اس عمل کی ہر بندے کو تلاش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ماہ محرم کا عمل مل جائے کہ پورے سال کے لیے خوشحالیاں مل جائیں اور ماہ محرم کی تمام برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے سے ماہ محرم کی تمام برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے ذرا اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، آپ نے اللہ سے آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے۔ دیکھیں، اس سے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ طریق نازک ترین حالات سے نکلنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو بندہ توبہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم و پریشانی سے نجات عطا کر دیتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق دے دیتا ہے جہاں اس کا غمان نہیں ہوتا۔ یقیناً جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ حیران ہوں گے، آپ کے رشتہ دار حیران ہوں گے، ہر کوئی دیکھ کر پریشان ہوگا کہ اس بندے کا بخت کس قدر سنور گیا ہے۔ جو لوگ آج آپ سے نفرت کرتے تھے وہ محبت کرنے لگ جائیں گے، جو آپ کے ساتھ کلام کرنا پسند نہیں کرتے تھے وہ گفتگو کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے جو لوگ آج پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، بس یہ کلمات پڑھتے ہی ان کے دلوں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، ان کے دلوں میں صدق پیدا ہو جائے گا، اور اللہ سے صدق کے دل سے معافی مانگنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اول باری تعالیٰ کی حضور اپنے گناہوں، برائیوں، خامیوں کا اعتراف کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے۔ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ بھی ہوا، یہ گناہ بھی ہوا، یہ بھی گناہ ہوا، اپنے سارے گناہوں کا جو آپ کو یاد ہے، جو نہیں یاد وہ چاہے اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، آپ نے صرف جو یاد ہیں ان کا تصور کرنا ہے۔ یا اللہ فلاں موقع پر مجھ سے گناہ ہو گیا۔ دیکھیں، یہ کامیابی کا راز بتا رہا ہوں، اکثر لوگ آپ کو یہ بات نہیں بتائیں گے کہ عمل میں کامیاب کیسے ہوتے ہیں۔ میں عمل بھی بتا رہا ہوں، کامیابی کا راز بھی بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، اس کی حقیقت روح پہ پڑتی
پڑتی ہے، اور آدمی اپنے گناہوں کو سوچے جنہوں نے اس کے نفس کو گھیر رکھا ہے، یعنی ان کو میلا اور گناہ گار کر رکھا ہے، گندا کر رکھا ہے، پھر اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو ان گناہوں سے پاک کر لے، پھر اس کی زبان میں اللہ ایسی تاثیر فرما دے گا پیدا کہ وہ بندہ جس چیز کا سوال کرتا ہے ملتی چلی جاتی ہے۔ اب آپ نے جو الفاظ پڑھنے ہیں ان الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے۔ اگر یہ الفاظ آپ آج ادا کر لیتے، یہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ استغفر اللہ کے الفاظ ہیں، یعنی میں اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ جو رب اغفر ہے اس کا مطلب ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ وتب علیہ، اور تو توبہ قبول کرتا ہے، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ الفاظ میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں، یہ استغفار کے معنی دیتے ہیں۔ رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم، میں آپ کو یہ الفاظ سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ یہ سب سے پہلے الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، یہ آج کے دن کی سب سے بڑی دعا ہے، یہ سب سے خاص دعا ہے۔ دیکھنے میں یہ الفاظ بالکل مختصر سے لگ رہے ہیں، لیکن اتنے جامع ہیں، اتنے کمال کے یہ الفاظ ہیں کہ جب بندے کی زبان سے آج کے دن نکلتے ہیں فوراً مقبولیت کا جامہ پہن لیتے ہیں۔ اب میں پھر ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں، رب اغفر لی وتب علیہ، میں ایسے ایک ایک لفظ پڑھ کے سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تاکہ کہیں سے آپ سے غلطی نہ ہو۔ غلطی کی عمل کے اندر گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کو پڑھتے پڑھتے شیطانی وسوسے خیالات گھیر لیتے ہیں، عمل میں بھول جاتے ہیں، تعداد زیادہ کر جاتے ہیں، عمل کو مکمل کرنے کے بعد جب آپ کو بھول جائے، کہیں غلطی ہو جائے، تو اگر ایسا ممکن ہوتا ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے، جن کے اوپر شیطان کا نفس کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے وہ اس طرح ان کے ساتھ اکثر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے درمیان میں کوئی غلطی ہو جائے، عمل کو کرتے ہوئے تعداد میں کمی پیشی ہو جائے، تو عمل کرنے کے بعد حسب ضرورت کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں اپنی طرف سے صدقہ کر دینی ہے، تاکہ وہ عمل کے اندر جو کمی پیشی رہ گئی اللہ اس صدقے کی برکت سے اس کو دور فرما دے، تو اس عمل کے اندر 100% کامیابی مل جاتی ہے۔ یہ راز آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اکثر لوگ ناکام کے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وظیفہ میں نے بھی وہی کیا، فلاں نے بھی وہی کیا، وہ کامیاب ہوا، میں ناکام ہوا۔ میں نے کہا وجہ یہ تھی۔ اس لیے دوستو آپ نے اب اس عمل کے راز کو سمجھنا ہے۔ اب میں نے یہ ساری چیزیں جو آج آپ کو بتائی ہیں اس سے پہلے بہت کم بتائی ہیں، اس لیے آج کا یہ ہر بات بڑی قیمتی ہے، ہر نکتہ بڑا قیمتی ہے، اس لیے اس کو مکمل دیکھ کر سمجھ کر اچھے طریقے کے ساتھ پھر کریں، زندگی میں انقلاب آ جائے گا، زندگی میں رونقیں آ جائیں گی، زندگی میں کھوئی ہوئی خوشیاں واپس پلٹ آئیں گی۔ امید کرتا ہوں یہ الفاظ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، نہیں یاد کمنٹ میں فوری بتائیں، میں لکھ کے آپ کو پن کر دیتا ہوں، سینڈ کر دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ کر پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اس کی اتنی برکتیں ملیں گی آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب یہ الفاظ امیداً یقیناً ایک ایک لفظ کر کے جیسے سمجھائیں آپ کو یاد ہے۔ رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم، بس یہ مختصر سے الفاظ ہیں۔ یہ آج کے دن کی خاص دعا بھی ہے، بدھ کا دن ہے، اور آج یعنی بدھ کا دن ہے اور 6 محرم الحرام ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں اگر کبھی کوئی ان سے بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کسی طرح اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور بغیر استغفار اور بخشش مانگے یہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ شیطان نے ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اس نے کہا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا تھا، اے رب مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے بندوں کو جسموں میں جب تک روح باقی رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اچھا مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا،
کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ، اس میں آدم علیہ السلام نے اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگی، اللہ نے معاف فرما دیا جو آدم سے، وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر اس مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام نے مانگا، اللہ نے عطا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مہینے میں مانگا، اللہ نے عطا کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے یوسف سے ملاقات کروا دی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے مانگا، اللہ نے مصر کی حکومت عطا کر دی۔ اسی طرح اس مہینے میں جس نبی نے مانگا، جس رسول نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، کیونکہ اسی میں اللہ نے لوح کو بنایا، اسی میں قلم کو بنایا، اس میں ساری کائنات کو بنایا۔ اس لیے یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا، یہ بڑی رحمتوں والا، بڑی شان والا، اس کا پہلا عشرہ خاص کر کے جس کے 5 دن گزر چکے، آج 6واں دن ہے، باقی 4 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد پھر یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر یہ سال بعد ملے گا۔ اس لیے ابھی تک آپ نے پچھلے 4 دنوں کی 5 دنوں کی برکتیں حاصل نہیں کی، اس کی رحمتوں کو نہیں سمیٹا، تو پھر آپ جلدی کریں، دیر نہ کریں، تاخیر نہ کریں، فوری اس عمل کو کریں اور برکتیں حاصل کر لیں۔ اب یہ جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ جیسے نیت کا کہا، جیسے تصورات کا کہا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان الفاظ کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ یہ آج کے دن کے خاص الفاظ ہیں، خاص دعا ہے، اس دعائے مبارکہ کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بس اتنا سا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر لینی ہے، اور یہ عمل آپ نے کرنے کے دوران بات نہیں کرنی، اس کے فوراً بعد جو چیزیں بتانے لگا ہوں ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے۔ تعداد اگرچہ تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن یہ عمل کرتے ہوئے دیکھیں، کچھ کرنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، بغیر کچھ کیے کچھ عطا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے اب اللہ تعالیٰ کے خزانے حاصل کرنے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کے گھر میں، آپ کی جیب میں کبھی کمی نہ آئے، کبھی آپ کی جیب میں گھر کبھی رزق سے خالی نہ ہو، اور آپ کو غیب کے خزانوں سے ملتا رہے، پھر لاکھوں نہیں کروڑوں ملتا رہے۔ تو پھر دوستو آپ آج چاہے جیسے بھی سارے کام چھوڑ کر بھی اپنا وقت نکال کر یہ عمل کرنا پڑے تو ہر حال میں کر لیں۔ ابھی آپ کے پاس سارا دن، ساری رات موجود ہے، اور کل دن آنے تک آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، اللہ کے انوار و تجلیات تمہارے اوپر کیسے برستے ہیں۔ تو ترتیب جو عرض میں کر رہا ہوں، اس ترتیب کے ساتھ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ 70 بار یہ کلمات پڑھنے سے اللہ کی محبت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، بے پناہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بندے پر، یہ کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے، سبب بنتا ہے۔ اس لیے اس سے اعمال کی قبولیت ہے۔ جو آپ آگے عمل کریں گے نا، اور درود پاک اب آپ پڑھیں گے 7 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ جو سورت پڑھیں گے اور آپ جو چیزیں پڑھیں گے، اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کی عمل کی قبولیت ہو جائے گی، اور اللہ رحمت اور مغفرت الہی تمہیں عطا کر دے گا۔ اس سے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اس سے تمہیں بھلائی عطا کرے گا، اس سے ایمان کی تو علامت اور اجر عظیم کا حصول تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ دیکھیں اس کی بدولت اگر آپ آسمان سے بارش مانگے، کھیتی اور باغات میں برکت مانگے تو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اس میں بے حساب قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس لیے اس ترتیب کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوستو اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اپنے لیے انعام سمجھیں، کیونکہ گناہ پر ندامت ہونا، سچے دل سے توبہ کرنا اور آئندہ گناہ کے کرنے کا عزم کرنا، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اس لیے گناہ کا خیال بھی دل میں نہ لایا کریں، آج توبہ کر لیں پکی سچی، پھر دیکھیں تمہارے حالات کس قدر اللہ تعالیٰ بدلتا ہے۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب یہ الفاظ پڑھ لیں، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود پاک کی تعداد 7 بار ہے، لیکن یہ 3 چیزوں پر مشتمل عمل ہے۔ جو پہلی چیز میں نے آپ کو عرض کر دی ہے، دوسرے نمبر پر یہ ساری چیزیں اکٹھی پڑھی جائیں گی۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز آپ پڑھی دوسری بعد میں، تیسری اس کے بعد میں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں سب کی ترتیب کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے، پھر پورا عمل کیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، ہلنا نہیں، کسی کے ساتھ بات کلام نہیں کرنا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عمل کرتے ہی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہو جاتی ہے، آپ کے حالات بدل جاتے ہیں، اور آپ کو وہ سب کچھ سارے انعامات مل جاتے ہیں جو آج کے دن میں اللہ نے رکھے ہیں۔
اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اب اس عمل کو جب کیا تو اب سورۃ کوثر کی باری ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا بے شک اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، کب؟ جب کوئی بندہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، جس کو تمام مخلوق کی آواز کو سننے کی اللہ نے طاقت عطا فرمائی۔ ایک اللہ نے ایسا فرشتہ پیدا کیا ہوا ہے جو ساری مخلوق کی آواز سنتا ہے، اور میرے روزہ انور پر قیامت کے دن تک کھڑا ہے۔ میری امت کا کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے نا تو وہ فرشتہ اس کا نام، اس کے والد کا نام لے کر کہتا ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، قرآن کریم کی ساتھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا کیا مطلب ہے؟ آقا نے فرمایا یہ ایک پوشیدہ علم ہے، اگر تم مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھتے تو میں تمہیں اس کی خبر نہ دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ میرے لیے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، جب کسی مسلمان کے ہاں میرا ذکر کیا جاتا ہے، میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ اس درود پڑھنے والے کو بخش دے، باقی فرشتے کہتے ہیں آمین، اور اللہ ان کی دعا پر اور ان کی آمین پر اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے تمہاری بخشش، تمہارے والدین کی بخشش، تمہارے گھر والوں کی بخشش، تمہارا مقدر، تمہارے گھر والوں کا مقدر، تمہاری قسمت، تمہارے گھر والوں کی قسمت، تمہاری تقدیر، تمہارے گھر والوں کی تقدیر اللہ بدل دیتا ہے، اور نصیب آج تمہارا لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے دوستو، کیونکہ آپ جو سورہ مبارکہ بتانے لگا ہوں اس کی تعداد بڑی اعلیٰ عالی شان ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا ہے، ابھی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، معجزات عطا کیے ہیں، شفاعت عطا کی ہے، مقام محمود عطا کیا ہے، حوض کوثر عطا کیا ہے، جنت عطا کی ہے، اور جنت کی ساری نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت عطا کی ہے، امت کی کثرت عطا کی ہے، دشمنوں پر غلبہ عطا کیا ہے، دین کا غلبہ عطا کیا ہے، دشمنوں پر رعب عطا کیا ہے، فتوحات عطا کی ہیں۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا پریشان تھے، اللہ نے حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا۔ اب جو بندہ آج کے دن اس سورہ مبارکہ کی اس طرح تلاوت کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پھر دوبارہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہر بار بسم اللہ کے ساتھ آج اس کی جو بندہ تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر انوار و تجلیات کو جاری فرماتا ہے، اور اس بندے پر موسلا دھار بارش کی طرح رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے گھر میں رزق کا نزول ہوتا ہے، اور اس کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل مختصر آسان سا طریقہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بندہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یا میں کر نہیں پاؤں گا یا فلاں فلاں فلاں، بہانے نہ بنائیں، خدا را اس عمل کو کر لیں، حالات بدلنے ہیں۔ تو اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، اس کی تعداد میں عرض کر دیتا ہوں، دشمنوں پر تمہیں فتح ملے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے دشمن بہت زیادہ ہیں، میرے حالات بہت خراب ہیں، وہ لوگ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں، ان کے حالات فوری طور پر اللہ تعالیٰ بہتر بنا دے گا۔ رکے ہوئے کام ہوں یا ٹھیکہ ہو، کوئی شخص مکان، دکان، کارخانہ، فیکٹری تعمیر کر رہا ہے، وہ تعمیر ہوتے ہوئے رک جاتی ہے، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی، اس بندے کو چاہیے آج کے دن اس عمل کو کرے۔ اسی طرح جن کی شادیاں رک جاتی ہیں اور جن کی شادی کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں، بعض لوگوں کی منگنی رشتے ہو جاتے ہیں، آگے رکاوٹ آ جاتی ہے، بعض کے رشتے نہیں ہوتے، اس طرح کی تمام رکاوٹیں، بعض طالب علم امتحانات کے اندر، جاب کے اندر رکاوٹ ہے، اپلائی کر کر کے تھک چکے، ویزے میں رکاوٹ ہے، باقی معاملات کے اندر جتنے مسائل ہیں اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے حل فرمانے والا ہے، اور اللہ کی ہی ذات ہے جو بندے کو ہر وقت نوازتی ہے۔ اس لیے آج کے دن جو مانگتا ہے اس کو اس سے عطا کر دیتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو جیسے میں نے کہا اس ترتیب کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف کوئی زیادہ تعداد میں نہیں پڑھنا، بالکل مختصر سی تعداد ہے، لیکن اس میں کمی نہ ہو، اس میں ایک لفظ زیادہ نہیں کرنا، ایک عدد زیادہ نہیں کرنا، نہ کمی کرنی ہے۔ اس کو آپ نے 121 بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے جو 70 بار تسبیح بتائی ہے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا
اور کوئی ذات نہیں ہے کسی چیز میں زندگی ڈال دے، کسی مردے کو زندہ کر دے، یہ اللہ کی ذات، اللہ کی شان ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے، جس کے لیے چاہے پیدا فرما دے، تو جو چیز طلب کریں گے اللہ اس کو تمہارے مقدر میں فرما دے گا۔ اس لیے دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اس نیت کے ساتھ، کیونکہ اس کے ذریعے غیبی مدد ملتی ہے نا، غیب سے آپ کے لیے رزق کا انتظام ہوگا، غیب سے اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی رہے گی، دل عبادت کی طرف آپ کا لگ جائے گا۔ اور 10 محرم الحرام کے دن ہماری خصوصی دعا ہوگی، جو لوگ اس دعا کے اندر نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، اس درود پاک کا ثواب شہداء کرب و بلا کی ارواح کو پیش کر دیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، اللہ ان کے مقدر کو ضرور سنوارے گا، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ہی اعمال کے اندر کامیابی کا ذریعہ ہے اور سبب ہے۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی دعا ایسا مضبوط ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی نصرت اور تائید حاصل کر کے فتح یاب اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنے رب سے رجوع فرماتے تھے۔ یقیناً سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعویٰ بنایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہر دعا حضور کی قبول ہوتی تھی۔ اسی طرح دیگر انبیاء، صدیقین، صالحین، مظلومین ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، البتہ اللہ ہی کو اختیار ہے جس کی دعا قبول فرمائے اور جس کی چاہے وہ رد فرما دے۔ دعا مانگنا اور درجہ قبولیت کے اصول کے لیے لازمی ہے بندہ کسب حلال رزق اختیار کرے، شریعت کی پابندی کرے، دعا کے لیے 2 زانوں با ادب بیٹھے تو افضل ہے، البتہ چلتے پھرتے لیٹتے جاگتے ہر حال میں رب سے دعا کر سکتا ہے۔ تو آج آپ کو جیسے ادب بتایا، اس ادب کے ساتھ 2 زانوں بیٹھ کر آپ نے اس دعا کو مانگنا ہے۔ جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جب دعا مانگے تو ہتھیلیاں پھیلا کر اپنے ہاتھ اس قدر اونچے کریں یہاں تک کہ آپ کے انگوٹھے کندھوں کے مقابل ہو جائیں، سینے سے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، سینے کے برابر رکھے جائیں، دعا کرتے ہوئے مکمل یکسوئی اختیار کر لیں، ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ دعا میں ابتدا بسم اللہ تعالیٰ کی تعریف، یعنی جیسے عمل میں نے بتایا ہے اس ترتیب کے ساتھ عمل کرنا ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا کو شروع کرنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ اب آپ نے جب سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا، اب اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، جو حکیم، طبیب، ڈاکٹر، کوئی بھی شخص ہے، دنیا کا کوئی فرد ہے جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، کیونکہ یا حیو کا مطلب ہے اے زندہ رکھنے والے، اے یا قیوم کا مطلب ہے قائم رکھنے والے، تو وہ ذات خود بخود قائم ہے اور اپنے قیام میں کسی کے محتاج نہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو بھی کسی کے محتاج نہیں ہونے دے گا، یہ اس کی شان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قائم ہے، دائم ہے، موجود ہے، لازوال ہے، خود ارشاد والی تعالیٰ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے، اس لیے آپ کو وہ ہمیشہ قائم رکھے گا، دائم رکھے گا۔ دوسروں صوفیاء کے ہاں اس کی بڑی شان ہے اور اللہ والے ہمیشہ ان اسماء مبارکہ کو اکٹھا پڑھتے رہے۔ تو آپ نے پڑھنا کیسے؟ یا حیو یا قیوم 1 مرتبہ، یا حیو یا قیوم 2 مرتبہ، اس ترتیب کے ساتھ۔ اب آپ نے جب یہ چیزیں پڑھنی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک میں بڑی اہم چیز بتانے لگا ہوں، آپ نے 1 مٹھی چینی لے لینی ہے، ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے اوپر یہ سورہ مبارکہ اور یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے اللہ تعالیٰ کے نام، ان دونوں کو اکٹھا پڑھنا ہے، اور ان کو جب اکٹھا پڑھیں گے تو اکٹھا پڑھنے کے بعد 1 شمار کرنا ہے۔ عاملین کے ہاں ترقی کاروبار کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، حصول مراد کے لیے، مقدمات میں ہر چیز میں کامیابی کے لیے یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ان الفاظ کو 797 بار پڑھنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے جتنی بار شروع میں ہم نے پڑھا تھا، پھر آپ نے اس چینی کے اوپر دم کر دینا ہے، اس کو اپنے چھت پر ڈال دیں، پرندے کھائیں گے، ہر ایک چینی کے دانے کے بدلے آپ کی لاکھوں حاجتیں اللہ پوری فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔